اچھا، آپ لوگ شیعہ حدیث کی کتابوں کو بھی کوئی اہمیت دیتے ہیں وہ قرآن کے مطابق؟ کتاب خیر کسی کی بھی ہو وہ تو مسئلہ نہیں ہے، ظاہر ابتدا میں ہے. آپ لوگوں نے جو کہ اپنی تفسیر میں بھی حوالے تو سارے سنی کتابوں کی حدیثوں سے دیے نا؟ نہیں ہے اس میں. اچھا، کتابیں آپ وہ مصادر مراجع پڑھیں نا تو اس میں چیزیں موجود ہیں. آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں جو جن کو آپ غیر مسلم کہتے ہیں، مطلب یہ یہود و نصارہ، ان سے بھی اگر کوئی چیز ملے تو وہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر وہ شیعہ حدیث کے تمام وہ رسول اور امام معصوم سے منسوب کر کے چیزیں آتی ہیں نا، تو اس وجہ سے وہ ہم میں پہلے ہیں اصل میں اسلام سے الگ ہونے والے. تو جو الگ ہوئے ہیں وہ بھی بالکل علیحدہ تو نہیں، ظاہر ہے کچھ کہیں نہ کہیں کانٹے تو ملتے بہرحال نظر آتے ہیں. صحیح ہے، کہیں نہ کہیں کانٹا تو ملا ہے نا، اسی کے اندر سے نکلے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو نکالا تھا یہ ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، جو کہا، ساتھ اس کے روایت میں آتا ہے کہ یوں شاخیں نکالی، تو ظاہر ہے شاخیں تو اسی سے نکلیں گی نا. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں جا کے اس تعلق تو جڑتا ہے ان کے ساتھ. اچھا، آپ لوگوں کے لیے فہم سلف کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ نہیں، وہ حجت جیسے حجت نہیں ہے، حیثیت ہے، حیثیت ہے اس کی. اچھا، حجت نہیں حیثیت اس طرح نا، ابھی جیسے ابھی آپ نے ایک مثال دینا کہ اگر 1000 ہمارے یعنی اسلاف کا کسی مسئلے پہ اتفاق ہے تمام محدثین اور ان سب کا، اور دیکھنے میں وہ چیز قرآن کے خلاف ہے تو وہ کہتے ہیں ہم فہم سلف بولیں گے نا. تو اس مفہوم میں تو آپ فہم سلف کو بالکل اس مفہوم میں ہم اس کو نہیں دیتے نا. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ فہم سلف چاہے جیسے آپ لوگ غلامی وغیرہ کے قائل نہیں ہیں، غلاموں لونڈیوں کا ختم کر دیا تھا اسلام نے، ختم بالکل مکمل ہو گیا، کوئی گنجائش نہیں رکھی تھی، ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اب ہمارے فقہ میں حدیث کی کتابوں میں شیعہ سنی وہابی جو بھی ہے وہ سب یہ مانتے ہیں کہ اسلام میں غلاموں لونڈیوں کا رواج تھا، اور قرآن کے اندر بھی جو معاملات. اب جو لوگ اس کے خلاف ہے نا وہ یہ کہتے ہیں قصور محمد پہ اللہ نے بتا دی اما منن بعد و اما فدا. اب جو قیدی آئیں گے بھائی دو ہی صورت ہے، فدا لے کرو یا من کر کے چھوڑ دو، احسان کر کے. ٹھیک ہے. اب اس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو یہ پورے امت کی جو فہم سلف ہے وہ تو قرآن کے خلاف ہے، تو آپ اس کو اس طرح لیتے ہیں؟ نہیں دیکھیں قرآن، ہاں اس زمانے میں تو بہرحال تھا نا ایک سلسلہ، یہ حضور کے دور میں تھا جب اسلام تو، لیکن آپ لوگ یہ نہیں مانتے کہ قرآن نے اس سلسلے کو جاری رکھا ہے یا ختم کیا؟ نہیں، ختم کر دیا، یہ تو ختم کیا نا. تو اب یہ تمام اسلاف تو یہ مان رہے ہیں نا کہ نہیں قیامت تک کے لیے آج بھی اگر جنگ شنگ ہو تو آپ لونڈیاں شونڈیاں غلام غلام. اور اس میں بھی دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لونڈی غلام ویسے رکھنا جیسے ہمارے ہاں بھی غلام اب بھی رکھے جاتے ہیں. اچھا. ایک ہے اس کا استعمال کرنا، جو ابھی کہاں غلام رکھے جاتے ہیں؟ ابھی کہاں رکھے جاتے ہیں؟ نہیں، بڑے بڑے غلام ہیں. ہاں ہمارے ڈیروں پہ سارے بھرے پڑے ہیں. نہیں وہ تو مزدور اس طرح ہے. مقصد نہیں، ایک ہوتا ہے مزدور، مزدور الگ ہے، غلامی الگ ہے جو نسلاً بعد نسلاً چل رہی ہے. اچھا. مثلاً یہ ہے کہ باپ بھی غلام تھا اور اس کے بعد بیٹا، پھر بیٹے کے آگے بیٹے، پھر ان کا خاندان، وہ سارا کا سارا ان کی خواتین مرد آج بھی ہمارے یہاں، یعنی وہ جو نظام جاگیرداری کے اندر ہاں وہ ہمارے ہاں آج بھی ہے یہ. لیکن اس میں اس طرح تو نہیں ہے نا کہ ہاں لونڈیاں بنا لی ان کی بچیوں کو عورتوں کو، یہ تو نہیں ہے نا اس نہیں، لونڈیاں تو وہ ہیں ہی، لیکن لونڈیوں کو ایک ہے کہ نکاح کی صورت میں نکاح میں لانا، یعنی عمل زوجیت کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس وقت اس کا تو اسلام نے ویسے ہی انکار کیا ہے. وہ تو قرآن نے بھی یہ بات کہی تھی کہ کہیں پہ غلام ہے وہ، اور عمل زوجیت وہ کہیں پہ لا کے کر رہی ہے. تو ظاہر ہے غلام کی حیثیت تو وہ نہیں ہوتی گھر میں گھر والی کے لیے جو آزاد عورت کی ہے. تو یہ تو اسلام نے ویسے الگ کیا تھا، اس کو اس وقت ہی کر دیا تھا. ٹھیک. وہ فہم سلف والی بات، سلف والی بات، اس لیے اب آپ نے بھی وہ بتایا تھا نا کہ کسی نے کیا کہا تھا کہ 1000 آیتیں بھی وہ، ہاں جی 1000 آیتیں جو ہے وہ قرآن کے مطلب قرآن کریم کی 1000 واضح آیات مل جائیں اور سلف صالحین اس کے خلاف ہوں تو ہم سلف صالحین. یہ مولانا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب نے کہا تھا، یہ ہمارے سندھ کے ہیں نا. اچھا، انہوں نے بھی کہا تھا، انہوں نے یہ بات کی تھی، اور پچھلے دنوں کسی نے مجھے بھی شیئر کیا تھا، یار یہ دیکھو مولانا عبداللہ ناصر رحمانی بہت بڑے عالم دین ہیں، بلکہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے تو وہ امیر ہیں سندھ کے. اور سندھ میں اچھا یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے، وہ ہمارے بدیع الدین راشدی صاحب کا جو سلسلہ ہے جی تو ان کے ہاں وہ 2-3 چیزیں باقی حدیث سے ہٹ کے بھی ہے. ایک تو رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ باندھتے دوبارہ، بڑے شدت سے باندھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہی ہے. اچھا. اور دوسرا وہ جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے نا ربنا لک الحمد، سب بالکل باواز بلند پوری مسجد گونج جاتی. اچھا. تو کوئی پنجاب کا اہل حدیث اگر سندھ کے کراچی کی کچھ مسجدیں وہاں پہنچ جائے تو وہ بولے گا ایک ہی اہل حدیث ہے. اچھا. یعنی آپ کو بالکل ایک جھٹکا سا لگے گا اگر پہلے سے پتہ نہ ہو. تو اس
کہ یہ میرے خیال سے رحمانی صاحب بدی الدین شاہ راشدی صاحب کی شاگرد ہے اس طرح سے ہے، اور انہی کے سلسلے کو، تو انہوں نے یہ بات کی تھی، تو اس پہ یہ تو بات ویسے ایک دم دیکھنا تو بڑی عجیب سے لگتی ہے، لیکن ویسے غور کیا تو ان کا مقصد یہ ہے نا کہ بھائی کیا وہ سارے اسلاف پاگل تھے یا وہ کم فہم تھے کہ وہ قرآن کے خلاف ہو گیا؟ تو وہ یہ کہہ رہے ہوں گے نا کہ آپ قرآن صحیح نہیں سمجھ رہے، اس لیے آپ یہ کہہ رہے کہ یہ قرآن، وہ ان کا مقصد یہ ہوگا۔ دیکھیے بات بالکل صحیح ہے، میں تسلیم کرتا ہوں کہ قرآن ضروری نہیں کہ میں ہی صحیح سمجھوں، آپ سے مراد میں ٹارگٹ آپ نہیں ہے، مطلب جو بھی یہ بات میں نہیں، میرے سے بھی مراد یہی ہے کہ کوئی بھی انسان ہے غلطی اس میں ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال مجھ سے جو سوال ہونا ہے وہ آپ کے فہم کے متعلق ہونا ہی نہیں، صحیح کہ میں آپ کے فہم کے تابع ہوں، یہ تو اسلام نے کہیں نہیں کہا۔ صحیح، ہاں تفہیم کرتے رہنا یہ میرا حق ہے، اگر تفہیم ہوتی ہے تو میں اس کے مطابق ہو جاؤں، اگر تفہیم نہیں ہوتی تو میں اس کی تفہیم کی کوشش، ہاں میں یہ سمجھوں کہ میری تفہیم ہو چکی ہے تو یہ بذات ہی گمراہی ہے۔ چلے ابھی تک تو یہ تو ہو گیا کہ اصلی اہل حدیث آپ لوگ ہیں، یہ جتنے اہل حدیث کا دعویٰ کر رہے ہیں جو منہج اہل حدیث بیان کیا مسلک جاتا ہے، جو منہج اصل تھا وہ۔ بہت مہربانی آپ کی۔ اچھا مجھے ایک چیز یہ بتایا کہ تفسیر عروۃ الوثقیٰ اتنی ضخیم اور 9 جلدوں میں ہے ماشاءاللہ، مولانا عبد الکریم عزیز، اس تفسیر کو پوری تفسیری روایت میں کیا آپ انفرادی مقام دیں گے علمی حیثیت سے؟ شیعہ سنی وہابی سب تفسیر ہمارا تفسیر موجود ہے۔ میں تفسیر عروۃ الوثقیٰ کو اس لحاظ سے دیکھتا ہوں کہ زمانے میں کچھ تفاسیر لکھی گئی ہیں جو تفسیر بالمعصور ہیں، ٹھیک، کچھ ہیں تفسیر بالرائے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عروۃ الوثقیٰ وہ تفسیر ہے جو ان دونوں کا حسین امتزاج ہے۔ اچھا، تو وہ امام رازی کی بھی تفسیر ہے اس طرح؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جو عام فہم ہے، اچھا ہاں عام فہم ہے، صحیح، کیونکہ پچھلی تفاسیر کی طرف جب جائیں گے تو وہ پرانے الفاظ ہو چکے ہیں، ہو سکتا ہے اگلے کوئی 20 سال گزرنے کے بعد یہ تفسیر عروۃ الوثقیٰ بھی الفاظ کے لحاظ سے مطلب تبدیلی آ جائے، کوئی 50 سال یا 100 سال گزرنے کے بعد، یہ نہیں میں کہہ سکتا، لیکن بہرحال یہ بات تو ہے کہ موجودہ وقت کی جو تفاسیر ہیں ان میں آسان اور بہترین تفسیر جو گنی جاتی ہے، اور تفسیر بالرائے اور تفسیر بالمعصور دونوں کا حسین امتزاج ہے، مجموعہ ہے یہ کتاب۔ ٹھیک، اچھا ایک اور کتاب ہے، یہ مولانا عبدالرحمن کیلانی نے جو کتاب کیا لکھی تھی، عقل پرستی اور انکار موجزات، پرستی اور انکار موجزات، اس کا جواب لکھا تھا مولانا اوہام پرستی پر اصرار موجزات۔ ہاں، اوہام پرستی پر، تو وہ کتاب دستیاب ہے، مل جاتی ہے؟ بالکل مل جاتی ہے۔ اچھا دوسرا اس میں ایک سوال تھا جو اس سے پھر آپ باقی سلفی اور ان سے مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ منفرد ہو جاتے، الگ ہو جاتے ہیں، آپ لوگوں کے نزدیک عقل کی بہت زیادہ اہمیت ہے دین فہمی میں، قرآن کے لیے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ 3 طرح کے لوگ مرفوع القلم ہیں، بچہ، سویا ہوا اور پاگل۔ ٹھیک ہے، جو تینوں کی صورت ہے وہ ایک ہی ہے کہ عقل کام نہیں کر رہی، اس کا مطلب ہے دین کا اطلاق ہی عقل کے اوپر ہے۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ اگر عقل کام نہیں کر رہی تو دین تو اطلاق ہی نہیں کرتا۔ نہیں اس صحیح، بالکل ٹھیک، اس مفہوم میں تو دیکھیں کوئی وہ نہیں مانے گا نا، لیکن ہم جیسے یہ بات کرتے ہیں کہ جب عقل اور نقل میں تعارض نظر آئے ہمیں، تو ادھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگ عقل کو اہمیت دے کر نقل میں تعویل کرتے ہیں نا، ایسا نہیں ہے؟ یعنی آپ کہتے ہیں یار یہ چیز عقلی مسلمہ یا اس کے خلاف ہے قرآن کی یا دین کی یہ بات، تو آپ لوگ کہتے ہیں نہیں اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ جیسے اس کی ایک مثال میں معجزے والی بھی دے دیتا ہوں، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لکڑی پھینک کا سانپ بن گیا، چلنا شروع ہو گیا، یا ایسے کھینچا تو اچھا ویسے اس کے میں نے پوچھتے ہیں اس کا آپ لوگ کیا مطلب لیتے ہیں؟ یا جو آپ نے فضرب بعصاک الحجر والی بات کی، یار یہ کیا لاٹھی مارنے سے پانی نکل آئے، تو آپ لوگوں نے کہا بھائی چونکہ یہ عقلی اس کے سمجھ میں عقل کے خلاف ہے تو لہٰذا ہم قرآن کی اس آیت کا مطلب بولیں گے یہ عقل کے مطابق ہو جائے، یہی منہج ہے آپ لوگوں کا کہ ہم اس آیت کا مطلب وہ لیں گے جو عقل کے موافق ہو جائے نا؟ نہیں، قرآن کریم کو تو عقل تو بہرحال تسلیم کرے گی، اس میں شک نہیں، کیونکہ وہ ہے ہی عقل والوں کے لیے۔ نہیں جیسے میں کہتا تو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ جب ہم قرآن کریم کا سیاق و سباق دیکھیں گے نا تو وہ خود بتائے گا۔ ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ قرآن کریم کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے زمانے میں، صحیح، اور اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ کوئی ایک جملہ اٹھاتے ہیں، اس کو اپنی مرضی کے مطابق فٹ کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں ہم نے فٹ کر دیا یہ اسی کے لیے، صحیح، اور پھر جہاں جہاں ہم چاہتے ہیں اس جگہ پر فٹ، جس کی میں ایک مثال یوں دیتا ہوں کہ قرآن کریم نے یہ بات کہی کہ
ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ آپ شیعوں کی نماز کی کتاب اٹھا لیں، دیوبندیوں کو اٹھا لیں، بریلویوں کو اٹھا لیں، اہل حدیثوں کو اٹھا لیں، نماز کی جو کتابیں لکھی ہیں اس میں اپنا مسلک جو بھی سنت سے ثابت کر کے وہ لکھتے ہیں، اس کے اوپر جو کتاب کے اوپر جو ٹائٹل ہے اس کے اوپر یہی لکھا جائے گا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ٹھیک ہے۔ اب جب قرآن کے سیاق و سباق میں جاتے ہیں تو اس کو تصور ہی کوئی نہیں نکلتا۔ تو جب تک ہم قرآن کو قرآن کے اندر رہ کر نہیں سیکھیں گے اس وقت تک قرآن ہمیں راہ راست نہیں دے گا۔ بالکل صحیح۔ آج بھی یہ میں گفتگو کر رہا ہوں، لوگ کرتے ہیں اس طرح کی بات، جب سوشل میڈیا پہ جاتی ہے ایک چھوٹا سا کلپ بیچ میں سے وہ اتنا کاٹ کے نکال کے تو وہ پھینک دیتے ہیں اور وہ چل جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے جی وہ پتہ نہیں اسحاق صاحب کیا کہہ گئے ہیں تو فلاں کیا کہہ گئے، حالانکہ وہ باتیں نہیں ہے، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے، وہ بیچ میں سے ایک بات اٹھائی ہوتی ہے۔ اور لیکن اس میں جو بعض اوقات یہ بات چیت کرنے کا انداز ہے وہ بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے نہیں جی بالکل ایز اٹ از یہ بات کی گئی ہے، حالانکہ بات ایسی نہیں ہوتی۔ تو ایسے ہی جیسے کہا گیا تھا کہ شاید میری آنکھ نے غلط دیکھا ہو، تو یہ آج کل تو سوشل میڈیا میں یہ ہے، بہت زیادہ ہے کہ ہماری آنکھ غلط دیکھتی ہے اور ہم دیکھ کر سن کر اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، عین اور یقین بھی ہو جاتا ہے، سنا بھی ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو، ایک دن پہلے ہی بنا ہوتا ہے کہ جب بات آئے گی عبد الکریم اصری کی، عبد المنان کی، جو ہی سامنے آئے گا حافظ عنایت اللہ سے تو پتہ یار بات ہوتی ہے، یعنی یہ بغیر کچھ کہے یہ بات ہے کہ بھئی نام آئے تو خارج، ان کی طرف سے آیا تو اس کو ٹھیک ہے جی۔ اور جب اس طرح کا کوئی پوائنٹ مل جائے گا تو پھر تو وہ بس اچھالا ہی جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو بالکل اسی طرح قرآن کریم کی آیات کے ٹکڑے کر کے اپنی مرضی سے اٹھایا گیا۔ اگر قرآن کریم کو قرآن کے اندر رہ کر دیکھا جائے تو قرآن کریم وہ وضاحت کرتا ہے کہ شاید اتنی شاندار وضاحت کتاب کسی میں شاید کیا بلکہ مل سکتی ہی نہیں، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ اس میں تو ہر طرح کی جو وضاحت ہے وہ قرآن کریم کے اندر ہے۔ تو ہم ایک آیت کا دوسری کے تابع کرنا یا دیکھنا یا سمجھنا اس کی بجائے جہاں جو سمجھ آتی ہے، یا بلکہ سمجھ بھی کیا آتی ہے، جہاں جو ہمارا نظریہ قائم ہو چکا ہے، ہمارا نظریے بھی کیسے قائم ہوئے جو بچپن سے آ رہے ہیں۔ اب ایک 12 سال کا بچہ اس کو کیسے پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو نہیں، لیکن آپ بچے سے یہ ہر منہ کے اوپر کیوں ہے، کدھر سے آ گئی یہ بات؟ بھائی نصارہ کا نظریہ تھا ابن اللہ کا یا ثالث الثلاثہ کا، تو یہ بات بچے کے پاس کیسے چلی گئی؟ اس کا مطلب ہے یہ گھٹی میں چیزیں آ گئی ہمارے، بالکل۔ تو یہ قرآن کریم سے ہٹ کر سارا کچھ گھٹی میں ہمارے پڑا ہوا ہے۔ اب وہ قرآن کی طرف آئیں گے تو سارا کچھ ایک عجیب منظر نظر آئے گا، جب وہ عجیب منظر نظر آئے گا تو ہم اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں گے اور سلف صالحین کے پیچھے چلتے رہیں گے، ہم سمجھیں گے کہ وہی اصل دین ہے۔ بالکل۔ بس اس میں مجھے صرف یہ نا جو آپ کو کہا نا عقل پرستی، جی تو یہ تو ہے نا آپ لوگوں میں نہیں، ابھی دیکھیں نا عقل پرستی کا جو لفظ ہے، انکار نہیں معجزات ایک ہو منٹ گیا، وہ بات الگ ہے، عقل پرستی کی طرف آئیں۔ عقل پرستی جو ہے یہ عقل کی تضحیق ہے یا تعریف ہے؟ فی نفسی یہ جملہ ہی دیکھ لیں آپ۔ دیکھیں اگر میں مذہبی ایک نیریٹو کے ساتھ بات کروں گا تو یہاں تضحیق میں بات ہو رہی ہے، تضحیق اور میں اگر بات میں ہو رہی ہے۔ فلسفیانہ کانسیپٹ میں بات کروں گا تو اس کی بہت بڑی بات ہو رہی ہے، عقل پرست ہوں، تو یہ تو دونوں کانٹیکسٹ دیکھنا پڑے گا نا۔ یعنی ایک اہل حدیث سلفی عالم جب معاشرے میں کیا گنا ایک جاتا ہے؟ محدث جب کہے گا نا اصلی صاحب ایک محدث کے مسلک پہ، یعنی کلامی لحاظ سے اشعری اور ماتریدی تو پھر بھی عقل وغیرہ کے، لیکن جو محدثین کا مسئلہ اس میں عقل کخ بھی نہیں ہے، تو جب وہ یہ کہے گا نا یہ عقل پرست ہے تو وہ آپ کو گالی کی طرح وہ کر رہا ہے کہ آپ کو کہ بھئی تم دین سے تمہارا کیا واسطہ، یہ کہہ رہے ہیں، یہ تو آپ کو نقص یعنی اس کی تنقیص ہو رہی ہے۔ تو میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ قرآن کریم کی طرف آئیں تو کیا عقل تنقیص والی تو ہے؟ بہت زیادہ اہمیت بیان کی نا قرآن نے، زیادہ اہمیت میں بیان سب کی مان رہا ہوں، بالکل۔ تو جب اہمیت ایک چیز کی بیان کی گئی ہے تو دیکھیں افراد اور تفرید دونوں ہی صحیح نہیں ہوتے۔ صحیح۔ تو افراد اور تفرید سے جو بچنا ہے، عقل فی نفس ہی نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ کوئی کہے کہ جی عقل آ گئی تو دین چلا گیا، اب میں کیسے ہی، اچھا اس کے لیے جو مثالیں دی جاتی ہیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ اچھی مثالیں ہیں، لیکن یہاں ہمارے یہاں گجرات میں اسی کے اوپر ایک جگہ پہ بیان آ گیا، کسی حضرت صاحب گجرانوالہ سے تشریف لائے اور انہوں نے بیان کیا عقل پرستی پہ، انہوں نے اس کی ایک مثال دے دی، اگر آپ کہیں تو میں اجازت ہو تو میں عرض کرتا ہوں۔ اچھا انہوں نے یہ مسجد میں عشاء کے بعد ایک درس ہو رہا ہے، اس پہ وہ کہتے ہیں جی دیکھیں عقل یہ کہتی ہے کہ ایک آدمی جہاں سے آیا ہے، ایک آدمی جہاں سے آیا ہے دنیا کے اوپر، اسی جگہ پر اگر اس کا کوئی اپنا چھوٹا سا حصہ چلا جائے تو کیا پرابلم ہے، سارا ہی جو ادھر سے آیا ہے۔ یہ کہتا ہے جی عقل اس کی کہتی ہے
اس پر میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتا ہوں کہ کسی انسان کی عقل یہاں تک پہنچی ہے تو وہ اپنی عقل کا استعمال اس جگہ پہ کرے گا. یعنی یہ بیان ہے باقاعدہ ریکارڈڈ بیان ہے، مطلب موجود ہے. عقل کی اس کے تنقیص کے لیے یہ چیزیں دیکھیں قرآن کریم جو ہے اس نے جس طرح بیان کیا لعلکم تعقلون افلا تعقلون افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، جانوروں سے تشبیہ دی، بل ہم ازل کہا اللہ یعنی جو عقل اور ان کو استعمال نہیں کرتے، یہ سب چیزیں اس لیے افراط و تفریط نہیں. صحیح. عقل نہ ہوگی یعنی یہ لازم و ملزوم ہے. تو دیکھیں قرآن ہے عقل نہیں ہے، تو قرآن نے کہا ہے کہ کمثل الحمار یحمل اسفارا، عقل کا استعمال نہیں کر رہا. صحیح. لیکن عقل ہے قرآن نہیں ہے تو وہ ویسے ہی ٹکرے مارتا رہے گا، وہ حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتا. صحیح. تو فطرت نے فطرت کے مطابق انسان کو بنایا اور اس کی فطرت کے مطابق ہی اس کے لیے وہ ایک کتاب دے دی جس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار کے اپنی آخرت سنوار سکتا ہے، اپنی دنیا سنوار سکتا ہے. دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کے لیے ایک کتاب دی گئی ہے. اب اس کتاب سے ہم ہٹ گئے تو ہم نے بیچ میں سے الگ جملے اٹھا کے اپنے دین سے ہم بہت دور چلے گئے. دین اسلام ایسا نہیں ہے، نہ یہ ایسا چاہتا ہے. دین اسلام کہتا ہے کہ عقل کا اطلاق ہوگا تب جا کے دین جو ہے وہ اطلاق کرے. عقل اپلائی کرے گی تو دین اطلاق کرے گا. اگر عقل اپلائی ہی نہیں کر رہی، آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کی عقل ماری گئی ہے، یا آپ مطلب ابھی بچہ ہے کوئی، تو اس کے اوپر دین اطلاق نہیں کر رہا. اچھا سستی صاحب میں سوری، میں نے یہ سوال اس لیے بار بار دہرا کے وہ کیا، میں اپنی کنفیوژن بھی دور کرنا چاہ رہا تھا. اس میں اصل میں ہمارے یہ کہا جاتا ہے نا کہ سر سید صاحب اور یہ سب نے جو معجزات کی منکر ہے، معجزات اسی مفہوم میں خارق عادت نبی کے ہاتھ سے کوئی کام ہونا. انہوں نے آیات کی تعویل کی تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے چونکہ ان کے نزدیک عقل اول ہے اور جو چیز ان کو بظاہر عقل کے خلاف نظر آئے تو اس کی تعویل کریں گے، کیونکہ دین کو تو نہیں چھوڑ سکتا بندہ یا سر سید یا یہ لوگ کہ بھئی قرآن کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے آیت کی وہ تشریح کی جس سے وہ عقلی اس کے موافق ہو گیا. اچھا ایک تو یہ اس وجہ سے یہ بات کی جاتی ہے. دوسری طرف امین اصلاحی صاحب ہے، وہ اس طرح کا نہیں، وہ ان معجزات والی آیتوں کو وہی لیتے، لیکن اصحاب فیل کے واقعے میں انہوں نے اور ان کے استاد حمید الدین صاحب نے ترمیہم بحجارۃ من سجیل کا مفہوم لیا کہ مکے کے مشرکین سے کہ تم ان پہ سجیل پھینک رہے تھے تو خدا نے اس کے اندر یہ طاقت ڈالی. لیکن ہماری روایتی تفسیر میں وہ بھی معجزانہ ہے، یعنی کہ وہ نبی اور کے ہاتھ سے نہیں ہوا سب پھر کہ وہ پرندے آئے انہوں نے یہ سب کچھ کیا، وہ معجزانہ ہے. اب اصلاحی صاحب یہاں پر اس آیت کا مطلب جو ترمیم کر رہے ہیں نا وہ عقل کی وجہ سے نہیں کر رہے کہ چونکہ عقل کے خلاف ہے یہ بات فلانا، وہ تو پھر باقی معجزات کی آیت میں کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں اس کا تناظر، کانٹیکس، سیاق و سباق اور پھر تاریخ کے اندر سے بہت سی کچھ چیزیں ایسی ملتی ہیں ان کے اشعار وغیرہ اس دور کے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا دفاع کیا. تو میں آپ لوگوں کا منہج اس لیے سمجھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے فضری بعصاک الحجر یا حضرت موسیٰ کی لاٹھی یا مردوں کو زندہ کرنا، ابرس اور کیا کہتے ہیں اکمہ کو شفا دینا حضرت مسیح کا، ان سب کے آپ وہ مفہوم لیتے جو اس کی یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عقل کے موافق ہو جائے. تو اس میں آپ لوگوں کا مقصد یہ ہے، آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں سیاق و سباق وغیرہ سب سے ثابت ہوتے ہیں جو ہم مفہوم لے رہے اس وجہ سے لے رہے ہیں، یا محض عقل پرستی؟ یہ میرا سوال، میں اس کو سمجھنا کے لیے. نہیں، قرآن کریم کو قرآن کے اندر رہ کر جب دیکھیں گے ٹھیک تو دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کیوں آیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ کوئی پرانے لوگوں کی کہانیاں یہ قصے تو نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ وہی قصے ہیں. قرآن نے قصص اس طرح بیان نہیں کیے، بلکہ ہر قصے کے اندر کوئی مقصد ہے جو رکھا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے لیے اس میں کوئی مقصد ہے. یہ آج بھی اس طرح کوڑیوں کو زندہ کرنا یا اس طرح جو بھی اکمہ ابرس ہے اس کا کوئی کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ صحیح. تو ظاہر ہے جو مطلب جو پیدائشی اندھے، یہ وہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا 10 سال کا بچہ بھی بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے تھے. جی جی بالکل. تو یہ وہ ابرس ہے، اب یہ وہ اکمہ ہے، پیدائشی اندھے ہیں، اور ہم وہ پیدائشی اندھے اس وقت بنا چکے ہیں. اب یہ قرآن کی طرف آئیں گے نا تو قرآن ان کی آنکھیں کھول دے گا. صحیح. عصائے موسیٰ کو آپ لوگ کیا لیتے جو سانپ بننا تھا اور ہاتھ ایسا کیا تو وہ بھی اسی مفہوم میں کہ لکڑی پھینکو تو سانپ بن جاتا تھا باقاعدہ؟ نہیں دیکھیں، اگر اس طرح سانپ بنانا مقصود ہوتا تو وہ بلائے کیوں گئے تھے؟ جو لوگ بلائے گئے تھے وہ کون تھے؟ علاقے کے وہ لوگ جو زیرک تھے، سمجھدار تھے، جو مطلب یعنی علم میں جو علم و فضل میں والے تھے، ان کو کیوں بلایا گیا؟ جادو کے ذریعے وہ کرنا کہ وہ شکست دو موسیٰ کو. تو یہ جادو کا یہ مقصد تو تھا ہی نہیں نا. وہ جادو تو وہ جو سر چڑھ بولے
مطلب اس میں یہ مفہوم آپ لوگ نہیں لیتے کہ باقاعدہ وہ لکڑی ایک لکڑی تھی اس کو ایسے ڈالا تو وہ سانپ بن جاتا تھا، اس مفہوم میں آپ نہیں لیتے؟ یہ گفتگو جو ہے اس کے وہ انہوں نے اپنی طرف سے سانپ پھینک کے موسیٰ علیہ السلام نے ایسا دیا کو سارے یعنی جو ایسا اجداد تھا کہ جو ہمارے جس لوگوں نے جو آج تک سمجھا ہوا یہ لکھا، آپ اس کو نہیں؟ بہت شکریہ، آپ کا ٹائم میں نے بہت لیا ہے۔ بس صرف یہ ہے کہ اگر مولانا عنایت اللہ اثری صاحب کی کتابیں ہیں، مولانا عبد الکریم صاحب کی ہے جو آپ کتابیں شائع کرتے، وہ اگر کوئی ساتھی لینا چاہے تو کیسے، کہاں سے لے؟ ہمیں تو کراچی میں کہیں آپ کی کتابیں نہیں ملتی ہے نا، تو کیا کرے کوئی؟ آپ کا نمبر وغیرہ میں کہیں اس پہ دے دوں بھی؟ نمبر دے دیں۔ اصل میں تو یہ جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ساری چیزیں اب موجود ہیں، پی ڈی ایف میں اگر کوئی بندہ کچھ ہوتا ہے نا پی ڈی ایف سے علاوہ کتاب یہ کر لینا چاہے تو کچھ نہ کچھ کتابیں ہمارے پاس جو ہیں وہ ہم دے رہے ہیں، اور نیکسٹ کوشش بھی ہے کہ کوئی ساتھی ملے تو ہم اس کو پرنٹ بھی اگر اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ ہوتی رہیں گی۔ اس وقت جو ہمارا لٹریچر ہے وہ تو مسجد وہ جو جناح اسٹریٹ ہے وہیں پر موجود ہے، اور اس کی جو سلسلہ ہے وہ بھی سارا ابھی فی الوقت مرکزی جمعیت الحدیث کے پاس ہے۔ کوشش میں ہے انشاءاللہ، اگر اللہ نے توفیق دی، اللہ ہمیں واپس لے آیا تو انشاءاللہ وہ سارا لٹریچر دوبارہ نکلے گا، اس کو پرنٹ بھی کریں گے، شائع بھی کریں گے، تقسیم بھی ہوگا۔ ٹھیک، باقی لوگ اس کے اوپر آج بھی الحمدللہ ورک کر رہے ہیں، مطلب تفسیر کے اوپر ایم فل اور پی ایچ ڈی چل رہی ہے۔ ویب سائٹ کا کیا وہ ہے اگر کوئی کس نام سے؟ ویب سائٹ ہے عبدالکریماسری.com، www.abdulkareemasri.com۔ اپلیکیشن بھی ہے؟ اپلیکیشن کا تو خیر ان کو پتا تھا، وہ تو صرف تفسیر ہے اس میں؟ ہاں تفسیر ہے صرف، اپلیکیشن جو ہے وہ تو لسکا کے نام سے پڑی ہوئی ہے، لیکن میں چاہ رہا تھا یہ باقی جو پی ڈی ایف میں ہے وہ عبدالکریماسری.com، ABDULKARIMASRI.com، یہ آپ اس پہ دے سکتے ہیں ڈاٹ کے ساتھ۔ اس سے مولانا عنایت اللہ اثری صاحب کی بھی وہ کتابیں بھی آئیں گی، ہاں وہ اس وقت تک موجود نہیں ہے لیکن آ جائیں گے۔ نہیں، یہ بہت ضروری ہے، میں کہتا ہوں کہ جو اتنی ساری باقی روایتی وہ موجود ہے تو جو اس کے مقابلے پہ ایک تعبیر ہے تو اس کا بھی اسی شدت سے اس کا یعنی مارکیٹ میں ہونا ضروری ہے کہ کوئی ریسرچر طالب علم دیکھنا چاہے تو وہ دیکھے۔ تو مجھے خود چونکہ تلاش کرنے میں بڑی دقت ہوئی تھی آپ لوگوں کی کتاب، تو اس لیے میں نے کہا کہ اگر کوئی ہمارے سننے والوں میں کسی کو ضرورت ہو تو آپ نے بتا دی کہ ویب سائٹ پہ بھی ہے، اور اگر کوئی کتابی شکل منگوانا چاہے اور آپ کے پاس ہو پھر آپ لوگوں سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں، آپ نے اتنا ٹائم دیا، جمعہ کے دن ہے، آپ نے جمعہ پڑھانے بھی جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو خوش رکھے، اجر دے، آپ کی حفاظت فرمائے۔ آپ جس چیز کو اپنے فہم دین کے مطابق آپ کام کر رہے ہیں، دیانتداری سے کر رہے ہیں، یہ سارے ماحول حالات سے ہم آگاہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت بھی دے، اور جو لوگ کوئی نقصان پہنچانے کے در پہ کچھ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ ان کو ہدایت دے، اور آپ کو تمام طرح کے شرور سے اشرار سے محفوظ رکھے۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔